آج 7 जनवरी 2026 है। ये तारीख हमने आपको इसलिए बताई है, जो आपके सामने हम वीडियो रखने लगे हैं उस हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज एक खबर अखबारात में शाया हुई और कल ये नशर हुई थी टीवी चैनल पर कि आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से इराक का दौरा किया गया, सरकारी दौरा किया गया। एक मरतबा फिर दोहरा दूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से इराक का दौरा किया गया। 5 रोज़ा या 4 रोज़ा ये दौरा है, सरकारी दौरा है, और उसके जितने अखराजात थे सारे के सारे वफद के अखराजात आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से बर्दाश्त किए गए हैं। आपके सामने रखते हैं कि दौरा किस तारीख से किस तारीख तक था और उनके साथ कौन कौन लोग थे। ज़ियारत पर गए, सरकारी दौरा था और उसके अखराजात आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से अदा किए गए, बर्दाश्त किए गए। सदर पाकिस्तान है और इनके पास कैसे और कहाँ से पैसा आया कि इतनी ज़्यादा इनकी तरफ से ये सखावत की गई है, और इन्होंने राह लीला, और इनके साथ मुस्तहिकीन कौन थे, हकदार कौन थे, जिनके पैसे भी इन्होंने ज़ियारत के लिए इराक में जो ज़ियारतें हैं उन पर जाने के सारे अखराजात, रोटी के, होटलिंग के, ट्रैवलिंग के जितने भी अखराजात थे, हो सकता है कि वहाँ से ये लोग जो गिफ्ट लेके आए हों या लोगों के लिए कोई नजर अनायत लेके आए हों, वहाँ से नजराने लेके आए हों या वहाँ से तबरक़ात लेके आए हों, वो उसके पैसे भी आसफ अली जरदारी साहब ही की तरफ से अदा किए गए हों। लेकिन ये ऐसे तबरक़ात हैं, ऐसे तोहफे हैं कि इनको तोशा खाना में जमा नहीं करवाया जाता। वहाँ पे आसफ अली जरदारी साहब को बतौर सदर कितने तोहफे मिले हैं, अगर इनको मिले हैं तो उनको तो फिर कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाना है। बता हम ये रहे हैं कि ये सरकारी दौरा था, इनके वफद में कौन कौन लोग थे जिनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के अखराजात सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से अदा किए गए, बर्दाश्त किए गए। आपके सामने रख देते हैं, थोड़ी सी तफसीर रखते हैं और उसके बाद आपके सामने इस पर तबसरा भी करेंगे। खबर को यूं दी गई है कि सदर ममलकत आसफ अली जरदारी ने वफद के हमरा हाल ही में इराक का दौरा किया, जिसके अखराजात खुद बर्दाश्त किए। सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी ने गुज़श्ता माह 20 से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा किया था। इनके वफद में 20 के करीब अफराद शामिल थे। 20 को ये इनका दौरा शुरू हुआ, 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन का ये दौरा बनता है, और इस दौरे में इनके साथ लोग थे 20। अंदाज़ा कीजिए कि कितनी टिकटें लगी होंगी, आगे जाके फिर होटलों में इनके कितने अखराजात हुए होंगे, और आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये सारे अखराजात 1-1 रुपया करके अदा कर दिए गए। वहाँ पे इन्होंने सारे अखराजात किए। मुस्तहिकीन कौन थे उनका भी तज़किरा करते हैं। सदर ममलकत के साथ इराक जाने वाले वफद के अखराजात खुद बर्दाश्त किए। उन्होंने वफद के ट्रांसपोर्ट और क़यामत आम का तमाम खर्चा अपनी जेब से अदा किया, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। उन्होंने दौरा इराक के दौरान बगदाद, कूफा, करबला और नजफ में वफद के हमरा ज़ियारत की थी। सदर ने इन तमाम मकामात पर रिहाइश, खाने और आमदरफ्त के तमाम बिल अदा किए। अब आ जाते हैं कि इनके वफद में कौन कौन लोग शामिल थे। माशाल्लाह से सारे के सारे एक दूसरे से बढ़कर हकदार, मुस्तहिक, जिन पर एक एक पैसा सदके का, खैरात का, न्याज का लगता है। सबसे पहले नाम दिया गया है गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब का। सरदार साहब हैं, इनके अखराजात भी आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से अदा किए गए, और फिर शेरी रहमान साहिबा, उनके अखराजात भी इन्हीं के ज़ुम्मे थे, और इसके साथ साथ डॉक्टर आसम साहब, उनके अखराजात भी आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से ही अदा किए गए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, और ये गुज़श्ता दौर में अंदर भी रहे, जेल में रहे। इनके खिलाफ कई मुकदमात थे। जिस तरह से आसफ अली जरदारी के सारे मुकदमात, नायब के मुकदमात ख़त्म हो गए, इसी तरह से डॉक्टर आसम के मुकदमात भी ख़त्म हो गए। वज़ीर सेहत हुआ करते थे, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के दौर में आसफ अली जरदारी जिन दिनों सदर हुआ करते थे, और उनके सदर बनने से पहले भी जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, उस मौके पर इनको काबीना में शामिल किया गया था, और ख़ुसूसी तौर पर इनके हवाले क्या महकमा किया गया था, CNG का महकमा किया गया था, और ये CNG पंपों की भी मंजूरी दिया करते थे। बहुत बड़े माशाल्लाह से ये इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन जितने ये इंटेलेक्चुअल हैं, जितने ये ज़हीन हैं, जितने ये माहिर हैं, उतने ही ये गरीब भी हैं, और इनके अखराजात भी
ڈاکٹر آسم کے آصف علی زرداری نے وہاں پہ برداشت کیے۔ چلتے ہیں اگلے صاحب کون ہے؟ اگلے صاحب ناصر شاہ صاحب ہیں۔ یہ وزیر ہیں سندھ کابینہ کے۔ ان کے اخراجات بھی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ہی برداشت کیے گئے۔ ایک کوئی سہیل انور صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ کون صاحب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑے مستحق ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب بھی ہیں جن کے اخراجات آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے عراق میں برداشت کیے گئے، اور یہ ہیں مانڈوی والا صاحب۔ یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں، ان کے اخراجات بھی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے برداشت کیے گئے۔ آصف علی زرداری صاحب کے پاس اتنا حق اور حلال کا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیسے انہوں نے پیسے بنائے؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، مغلیہ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ بھی ایک بھی پیسہ، ایک کوڑی بھی خزانے سے نہیں لیا کرتے تھے اپنی روٹی کے، اپنے کپڑوں کے۔ وہ پیسے سنا ہے کہ رات کو ٹوپیاں سیا کرتے تھے، اور ان کی جو مزدوری بنتی تھی اس سے وہ اپنا کچن چلایا کرتے تھے، اپنی روٹی روزی کمایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، کپڑے بھی انہی سے خریدا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جو انہوں نے اس طرح سے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ بھی اسی طرح سے ٹوپیاں ان کی طرف سے بھی سی کا ٹوپیاں بنا بنا کر انہوں نے بھی اتنے پیسے اکٹھے کیے ہوں کہ زیارت کے لیے پیسے ان کے پاس آ گئے ہوں، اور یہ زیارات کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دوہرا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب پر کچھ بدخواہوں کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹکٹیں سینما کی فروخت کرتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ بمبینو سینما، کراچی کا سینما، اس کی یہ ٹکٹیں فروخت کیا کرتے تھے، بلیک کیا کرتے تھے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ ٹکٹیں وہاں پہ بلیک کیا کرتے تھے، میں بھی کراچی میں ہوا کرتا تھا، اور ان دنوں بمبینو سینما میں آئینہ فلم لگی ہوئی تھی، شاید یہ شبنم اور ندیم کی فلم تھی، بہت لمبے عرصے تک یہ فلم چلی ہے۔ اسی دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1980-81 کی بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب وہاں ٹکٹیں بلیک کیا کرتے تھے۔ ویسے ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ٹکٹیں بلیک کرنے والے لوگ ہوں، لیکن ان کو پہچانا نہ گیا ہو کہ بعد میں یہ پاکستان کے صدر بنیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہوتا تو لوگ ان سے ٹکٹیں بلیک میں کئی گنا زیادہ قیمت پر خرید لیتے کہ یہ پاکستان کی قسمت کے مالک بنیں گے۔ ان کے بدخواہوں کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ٹکٹیں بمبینو سینما میں فروخت کیا کرتے تھے۔ واقعی یہ سینما ان کے والد صاحب حاکم علی زرداری صاحب کا تھا۔ یہ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جاتے آتے ہوں، لیکن ٹکٹوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری اڑائی گئی ہو ان کے بدخواہوں کی طرف سے، ان کے مخالفین کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان دنوں بھی دیانتداری سے، ایمانداری سے سارے کام کرتے ہوں، اور فلم دیکھنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ لائن میں کھڑے ہو کر ایمانداری سے، دیانتداری سے یہ ٹکٹ خریدتے ہوں اور سینما کے اندر جا کے فلم دیکھتے ہوں۔ الزام لگانے والے تو الزام لگا ہی دیا کرتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے پاس اتنا پیسہ کیا ٹکٹوں سے آ گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اتنا پیسہ ٹکٹیں بلیک کر کے کما لیا ہو، یا پھر ان کی طرف سے ٹوپیاں سی کر اتنا زیادہ کروڑوں روپیہ ان کی طرف سے کما لیا گیا ہے، جو آج کل یہ اپنے ساتھیوں پر 20 لوگوں پر انہوں نے خرچ کر دیا، کھلے دل کے ساتھ خرچ کر دیا۔ تو یہاں پہ ان کے کچھ بدخواہوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دستاویزی ثبوت بھی سامنے رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری بینظیر بھٹو کے دور میں 1990 کی دہائی میں بڑے با اختیار ہوا کرتے تھے۔ ان کی بڑی بیجا بلکہ بلے بلے ہوا کرتی تھی، پیپلز پارٹی میں یہ بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے، اور بینظیر بھٹو کی حکومت بنتی تھی تو یہ بھی وزیر ہی ہوا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ اس دور میں ان کی طرف سے ایک لاٹری بھی چلائی گئی تھی، قسمت پوری جس کو کہتے ہیں، 10 روپے اس کا ٹکٹ تھا اور لاکھوں روپے کے انعامات تھے۔ آصف علی زرداری صاحب اس کی بیک پر تھے، اس میں بھی ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ بھی نہ کھایا گیا ہو، نہ کمایا گیا ہو۔ اس دور کی باتوں میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اپنے کوئی دوستوں کو کہا گیا کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہمارے پاس ان سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے وسائل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، وسائل بھی آج اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے، بلکہ باں رکھ کے، بازو رکھ کے اس پر کلا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر آصف علی زرداری، بینظیر بھٹو، ان دونوں کے خزانوں میں، ان دونوں کے بینکوں میں، ان دونوں کے گھروں میں پیسے کی جو ریل پیل آئی، جو انبار لگے، وہ دیکھنے کے قابل ہیں، جو کہ نظر نہیں آتے لیکن محسوس ہوتے ہیں، اور انہی میں سے
ہو سکتا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، البتہ یہ بات بھی ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی طرف سے 2 نمبری کی گئی ہو پاکستان کے وسائل کے ساتھ۔ پاکستان کے وسائل کے ساتھ ہو سکتا ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہو سارا کچھ 1 نمبری کے ذریعے ہی کیا ہو، اور ایمانداری سے دیانتداری سے سارا کچھ کر کے اتنا زیادہ پیسہ جمع کیا ہو۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کس طرح سے لوگ پاکستان میں امیر ہو جاتے ہیں، 2 نمبری کر کے بھی اور ایمانداری دیانتداری سے کمائی کر کے بھی ہو جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جو کمائی کی گئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں 2 نمبری شامل ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کئی کاروبار ایسے کیے گئے ہوں کہ جن کا عام لوگوں کو نہیں پتہ، عام لوگوں کو نہیں خبر، اور ان کاروباروں سے ان کو اربوں خربوں روپیہ وصول ہوا، اور انہی سے ان کی طرف سے پھر سر محل بھی خریدا گیا، جس کا انہوں نے پہلے کہا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ان کی طرف سے وہ سر محل بیچ بھی دیا گیا۔ تو ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جس طرح سے کروڑوں روپے کے اخراجات عراق کے دورے پر انہوں نے خود برداشت کیے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ اجازت دیجیے اور اس حوالے سے سر دھنیے۔ اللہ حافظ۔